جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کربلا کا واقعہ جو ہے وہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا اور اہل بیت کے 17 نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور ان کے خون کو زمین میں بہایا گیا اور ان کے سر مبارک کو نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ اور جب 17 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ان میں سے ایک نوجوان بچے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، جن کا نام زین العابدین امام زین العابدین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے اپنے اہل بیت کو یاد کر کے، اپنے گھر والوں کو یاد کر کے، اپنے والد کو یاد کر کے، اور اہل بیت کے جو نوجوان شہید کیے گئے ان سب کو یاد کر کے بہت زیادہ دن رات رویا کرتے تھے۔ تو ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی اہل بیت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا اور اس کے لیے 40 سال روتے رہے اور انہوں نے پھر مل بھی گیا تھا۔ میرے گھرانے کے سارے شہید کر دیے گئے اور مجھے پتہ ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے، تو میں ان پہ رہوں نا تو کیا کروں؟ اور کربلا کے واقعے سے سب سے بڑا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے اللہ کو پانے کے لیے ہم وہ ساری قیمتیں ادا کریں، لیکن اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، اور ہمیشہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے ساتھ لے کے چلیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو کبھی اللہ کے سامنے جھکنا نہ چھوڑیں، کبھی نماز نہ چھوڑیں، یہ ہمیں سبق دے کے گئے۔ لیکن ساری امت میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ ایک دوسرے پہ تنقید چل رہی ہے، ایک دوسرے کو تانا زنی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن جو ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو کربلا سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، جیسے بھی حالات ہوں، گاہک زیادہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، یا بیوی بچے پاس بیٹھے ہیں اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، جیسے بھی حالات ہوں ہم نماز نہ چھوڑیں، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔